خدام یسوع مسیح کا ازلی ابدی پاک اور عظیم نام میں آپ سب کی سلامتی ہو اور کلیسیا پاکستان پر اس کا رحم اور ترس ہمیشہ ہوتا رہے۔ آج صبح میں خوبصورت کلام کی خوبصورت باتیں اور اس کے اصول پر گیان کریں گے۔ مقدس داؤد کی زندگی کو دیکھیں تو وہ بڑا کامیاب شخص اور اس کے بڑے دشمن جس میں اس کے بیگانے اور اپنے تھے تو بھی وہ فاتح رہا، کامیاب رہا، وہ گھبرایا نہیں، ڈرا نہیں، اس نے جرت مندانہ فیصلے کیے، کام کیے۔ اس کے دشمن اس سے ڈرتے تھے، بلکہ یہاں تک اس نے بڑے بڑے قدآور لوگ جو تھے، جو جبار کی اولاد میں سے تھے، ان کو اس نے چت کر دیا، ہرا دیا۔ کوئی اس کا دشمن اس کے سامنے نہ ٹھہر سکا، اور اس کی وجہ یہ تھی، اس کے پاس اصول یہ تھا۔ آئیے خدا کے کلام اقدس میں سے سیکھتے ہیں۔ میرے ساتھ خدا کے مقدس کلام کو کھولیے گا، زبور 119 اور اس کی 105ویں آیت جو ہے وہ ہم خدا کے کلام مقدس میں سے آج پڑھیں گے۔ بڑا خوبصورت بیان، خدا کے کلام پر دھیان کرنے کی برکتیں، خدا کا کلام ہمارے لیے کتنا پرفضل ہے اور ہمیں اس کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، زبور 119 اور اس کی 105ویں اور 6 آیت خدا کے کلام اقدس میں سے دیکھیں گے۔ کلام مقدس پہ لکھا ہے کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ میں نے قسم کھائی ہے اور اس پر قائم ہوں کہ تیری صداقت کے احکام پر عمل کروں گا۔ ہاللویا، یہ خدا کا کلام ہے۔ اور سن لیجئے، خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، خدا کا خادم جو بڑی جنگوں میں، وہ مصیبتوں میں ہے، تکلیفوں میں ہے، دیار غیر میں، دشمنوں کے ملکوں میں ہے، لیکن وہ دھیان خدا کے کلام پر کرتے ہیں، وہ خدا کے کلام کو پکارتے ہیں، وہ خدا کی ذات کے ساتھ محو گفتگو ہے، وہ خدا مجھ سے مدد مانگتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ میرا مخلصی دینے والا بالآخر مجھے بچائے گا۔ وہ جانتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ میرا تیرے کلام پر اعتماد ہے۔ وہ خدا کے کلام پر اعتماد کرتے ہیں، وہ خدا کے کلام سے محبت کرتے ہیں، وہ خدا کے کلام کو اپنے دل میں رکھتے ہیں، کیونکہ کلام میں اقدس پہ لکھا ہے۔ اگر زبور 119 اور اس کی 11ویں آیت مبارکہ کو دیکھیں تو وہاں خدا کے کلام حق میں لکھا ہے کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ میرے عزیزو، ہم بھی مسیحی ہیں، ہماری زندگی بھی مقدس داؤد کی طرح ہے، ہماری زندگی کے بھی مختلف چیلنج ہیں، مختلف معاملات ہیں، اور بہت ساری ہماری زندگی میں ہرڈل ہیں۔ میرے عزیزو، خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، موسیٰ ایک ایسا بچہ جسے دریا برد کر دیا گیا، آپ اس کی سچویشن کو جانتے ہیں، لیکن اس شخص کی زندگی اگر دیکھیں، اس کے باپ اور ماں کی وفاداری کو، تو یہ وہاں پہنچایا گیا، یہاں اس کے دشمن تھے، وہاں یہ محفوظ رہا، اور اسے جب خدا نے شریعت دی، کلام دیا، اپنا مسئلہ عطا کر دیا، اپنی ذات کا مکاشفہ عطا کر دیا، تو یہ شخص آپ جانتے ہیں یہ کتنا بڑا لیڈر تھا۔ اس کے سامنے سے سمندر مسخر ہو گئے، چٹانوں سے پانی نکلا، آسمان سے من برسا، لیکن اس کا اصول یہ بھی کامیابی کی راہوں کے لیے یہی کہتا ہے، یہی سکھاتا ہے جو خدا کی ذات معتبر نے اسے سکھایا۔ وہ قانون یہ تھا کہ یہ شریعت کی کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، تجھے دن رات اس کا دھیان رہے، تب ہی تو کامیاب ہوگا، اور تو خوب کامیاب ہوگا۔ مضبوط ہو جا، حوصلہ رکھ، مت ڈر، کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ خدا کا ساتھ اس کے کلام پر عمل کرنے سے ہے۔ زبور 138 کی 2 آیت میں آیت مبارکہ میں لکھا ہے کہ تیرا کلام جو ہے وہ معتبر ہے، لکھا کیونکہ تو نے اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت جو ہے اپنے کلام کو بخشی۔ میرے عزیزو، اگر آپ خدا کے کلام کو عزت دیتے ہیں، عظمت بخشتے ہیں،
اور اس کی تعریف و ثنا کرتے ہیں اور اپنی زندگی کی خواہشات، آنکھوں کی خواہشات، جسم کی شیخی کو اگر خدا کے کلام کے مطابق گزرانتے ہیں، میرے عزیزو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ فاتح رہیں گے، اس لیے کہ خدا کا خادم مقدس داؤد یہ کہتا ہے کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ میرے عزیزو بینگ اے کرسچن، بینگ اے ایماندار، بینگ اے مسیحی، ہمارا وہ مسا جو خدا نے ہمیں دیا ہے وہ ہمیں یہی کچھ سکھاتا ہے۔ اگر ہم اس کے تابع ہیں تو پھر آپ نے خدا کے کلام کو دل میں رکھا ہے یا کسی سیف پہ یا کسی اونچی جگہ میں کپڑے میں لپیٹ کر یا کسی لیدر کے رقصین کے قبر میں یا اپنے دل میں کہ بوقت ضرورت آپ کے وہ کام آئے، آپ کی مشکلوں میں، آپ کی بیماریوں میں، آپ کے دکھوں میں، آپ کی لاچاریوں میں، آپ کی کمیوں میں، آپ کی توانائی میں آپ کی توانائی بن جائے۔ میرے عزیزو یہ کلام آپ کے لیے تب ہی پاورفل ہے اگر آپ اس کو اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ خدا کا خادم کہتا ہے کہ میں نے تیرا کلام نوش کیا، تیری باتیں میرے دل کی خوشی اور خرمی تھی۔ بینگ اے ایماندار، آپ کی خوشی کیا ہے؟ کہکوں میں، جوک میں، چگلی میں، بخیلی میں، اپنے دل کا حال بیان کرنے میں، یا دل میں اپنے خدا کے کلام کو رکھا ہے کہ اس کو بیان کریں؟ میرے عزیزو اگر آپ اپنی زندگی میں ترقی چاہتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں، اپنی کسی بھی مشکل کا حل چاہتے ہیں تو وہ ایک ہی حل ہے، داؤد کی طرح آپ بھی خدا کے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیں تاکہ وہ آپ کے راہ کے لیے روشنی اور قدموں کے لیے چراغ ہو۔ اگر خدا کا کلام آپ کا سائن ہے، آپ کی روشنی ہے، آپ کے آگے آگے ہے، تو یسوع کی صلیب پر نگاہ جما کر بلا جھجک اور بغیر کسی فکر کے اپنی منزل کی طرف اپنے قدموں کو چلاتے جائیے، دوڑتے جائیے، سٹیبل رہیے۔ میرا اور آپ کا خدا آپ کو محفوظ رکھے گا، سرفراز کرے گا، منزل دے گا، بڑھائے گا اور ترقی دے گا، اور آپ ہمیشہ فاتح رہیں گے، اس لیے کہ آپ جس کے ماننے والے ہیں وہ فاتح ہے، جس کو چاہنے والے ہیں وہ آپ کا ہادی اور رہنما ہے، اور اس کا یہ وعدہ ہے کہ جہاں تم ہوں گے میں وہاں ہوں گا۔ اس نے کہا ہے کہ میں تیرا ہاتھ پکڑ کر کہوں گا مت ڈر، کیونکہ میں نے تیرا نام لے کر تجھے بلایا ہے۔ آئیے خدا کے کلام کو اپنے دل میں کثرت کے ساتھ بسنے دے تاکہ آپ ہمیشہ ہر صورتحال میں، وہ کسی بھی طرح کی ہے، جیتے رہیں، بڑھتے رہیں اور خدا میں ترقی کرتے رہیں۔ آخر میں ایک بار پھر سے کہوں گا، جتنے لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کلام کو سنیے اور برکت پائیے اور دوسروں تک پہنچائیے اور برکت کا وسیلہ بنیے۔ گاڈ بلیس یو آل، گاڈ بلیس یو پاکستان۔ خدا آپ سب کے ساتھ ہو اور آپ سب کی رہنمائی فرمائے۔